بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ پچھلے لیکچرز میں، پچھلے سبق میں ہم نے مختلف چیزیں ہیں جو قرآن شریف کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کی ہے، جس میں قرآن مجید کی قرآن کا لغوی معنی اور قرآن کی تعریف یہ ہم نے پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن شریف کی مکی صورتوں کی خصوصیات اور مدنی صورتوں کی خصوصیات اور وہ حروف جن کو قرآن شریف میں موٹا کر کے یعنی پر کر کے پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھا، وحی کا لغوی معنی، وحی کا اصطلاحی معنی اور وحی کی مختلف صورتیں، آیات کے حوالے سے ہم نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا اجمالی خاکہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو سورہ بقرہ کا، سورہ فاتحہ مکمل لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ تفسیر، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ شریف کا ہم نے اس کی ابتدائی 4 آیات جو ہے یہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ تو آج ہم اس کی آیت نمبر 5 سیکھیں گے اور اس کے ساتھ علم القرآن کے حوالے سے چند باتیں کریں گے۔ سورۃ البقرہ کے فضائل اور اس کا تعارف یہ کل اور پچھلے اسباق میں ہم ذکر کر چکے۔ یہاں پر اور اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ قرآن شریف جو ہے یہ اس کا موضوع وہ انسان ہے، یعنی یہ کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ انسان کے لیے۔ آپ اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح اس جدید دور میں آپ کوئی بھی شے خریدنے کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ میں، آپ موبائل لے لیں، آپ کوئی مشینری والی کوئی بھی شے لے لیں تو آپ کو اس کے ساتھ ایک بک لیٹ ملتی ہے جس کے اندر اس شے کو استعمال کرنے کے حوالے سے مختلف باتیں اور مختلف اصول و قوانین وہ لکھے ہوتے ہیں، گائیڈ لائن ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو انسان تو پھر جو ہے وہ اشرف المخلوقات بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعلیٰ شاہکار بھی ہے، اور اس کے دماغ کی مشینری، اس کے معدے کی مشینری، آنکھیں، کان، یہ مختلف قسم کی مشینریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق اس انسان میں جو ہے وہ رکھ دی ہوئی ہیں۔ اب اس انسان نے کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا بولنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کہاں بیٹھنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ ساری باتوں کی گائیڈ لائن اور ہدایات اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس قرآن مجید کا موضوع بنا دیا کہ اس کا موضوع ہے انسان، یعنی یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے۔ اب انسانوں میں جو کوئی اس رب کو مانے گا جس رب نے بنایا ہے، اس رب کو مانے گا جس رب نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مومن ہوگا، اور جو رب کو مانے وہ بھی مومن، اور جو رب کی مانے وہ بھی مومن۔ تو رب کو بھی ماننا ہے اور رب کی بھی ماننی ہے، تو فرمایا اگر یہ ایسا کر لو گے تو پھر تم متقی بھی بن جاؤ گے، مومن بھی بن جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم ہدایت پر ہو اور تم کامیاب ہو۔ یہ جو آج کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 آ رہی ہے، اس میں اسی بات کا بیان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل شانہ کا اس بات کو بیان فرما دینا کہ مومن کون ہے، متقین کون ہے، اور ان کی صفات کیا ہیں، اور پھر ان کے لیے اجر و انعام کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ اس کو ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں ایک دفعہ ترجمہ، اور اس کے بعد 5ویں آیت کو ہم لفظ با لفظ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة یہاں پر جب وقف کریں گے تو گول تا پہ جب وقف کیا جاتا ہے تو اس کو ہا پڑھا جاتا ہے اور آخر میں جزم لگ جائے گی تو بن جائے گا صلاح وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك یہ نون کے اوپر جزم ہے اور اس پر غنہ کریں گے انزل من قبلک قبلک نہیں کریں گے کاف پہ قلقلہ نہیں کریں گے قبلک وبالآخرة هم يوقنون یہاں تک ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا تھا الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے پرہیزگار لوگ وہ ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو آپ سے پہلوں پر نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں اگلی آیت دیکھیے جی اولئک اب دیکھیے یہاں پر مد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے تو اس کو لمبا کریں گے اولئک ہم نے یہ پیچھے ذکر کیا تھا حروف مدہ کے حوالے سے کہ وہ تین ہیں واو الف اور یا تو جب ان پر جزم ہوتی ہے تو وہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھے جاتے ہیں اور پچھلے حرف کو لمبا کرتے ہیں یہاں پر واو موجود ہے لیکن اس کے اوپر جزم نہیں ہے تو یہاں واو پڑھا نہیں جائے گا یعنی کہ حمزہ کو یا الف کو لمبا نہیں کریں گے تو کیا پڑھیں گے اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اولئک کا مطلب ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں یہ اس میں اشارہ ہے یہ والا بھی اشارے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے تو کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس میں پیچھے ہم نے ایک ذالکہ پڑھا تھا اسی طرح ھذا یہ تو یہ دوسرا ایک اسم اشارہ جمع کے لیے اس کو بولا جاتا ہے اولئک یہی وہ لوگ ہیں اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی پر اعلیٰ کا مطلب پیچھے ہم نے پڑھا تھا علیہم صراط الذین انعمت علیہم کہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا انعام ہوا تو اعلیٰ کا مطلب پر ہے اور یہاں پر اعلیٰ ہدن مطلب ہدایت پر یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور ہدایت کس کی طرف سے ملتی ہے من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے من سے رب کا مطلب پروردگار بھی ہوتا ہے مالک بھی ہوتا ہے اور ہم اپنے تو اولئک علی ھدی من ربہم یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں ہدایت کیا ہوتی ہے ایک رہنمائی ایک رستہ مل جائے ان کو
تو یہ ہے ہدایت مل گئی۔ اور ہدایت جو ہوتی ہے یہ دو طریقے سے ہوتی ہے، دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت ہوتی ہے کہ آپ سے کسی نے کوئی ایڈریس پوچھا کہ جی میں وہاں جانا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو بتا دیتے ہیں جی ایسے جاؤ، یہاں سے ایسے ہو جاؤ، اور پھر لیفٹ ہو جانا، رائٹ ہو جانا، پھر آگے یہ فلاں موڑ آئے گا تو وہاں سے یہ گلی میں ایسے چلے جانا۔ یعنی یہ جو آپ گائیڈ لائن دے رہے ہیں یہ آپ ہدایت ہی اس کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ اراءۃ الطریق، اسے کیا کہتے ہیں؟ رستہ دکھا دینا۔ کیا کرنا؟ راستہ دکھا دینا، یہ ہوتا ہے اراءۃ الطریق، رستہ دکھانا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ سے کسی نے ایڈریس پوچھا کہ جی میں فلاں جگہ پہ جانا چاہتا ہوں، اور آپ نے کہا کہ بھئی آ بیٹھ تجھے میں لے جاتا ہوں، آ بیٹھ میں تجھے لے جاتا ہوں، اسے کہتے ہیں سواء الطریق، یعنی رستے پر پہنچا دینا، رستے پر چلا دینا مکمل طور پہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام دونوں کام کرتے ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو اپنی امت کے لوگوں کو صرف رستہ دکھا دیں، اور اگر وہ چاہیں تو کسی کو منزل تک پہنچا دیں۔ اور اللہ رب العزت جل شانہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی یہی منصب رکھتے ہیں کہ وہ چاہیں تو رستہ دکھا دیں اور چاہیں تو کسی کو منزل تک پہنچا دیں۔ اور اس پر بے شمار واقعات وغیرہ وہ ہمیں تاریخ کی کتابوں سے اور فضائل کی کتابوں سے وہ ملتے ہیں۔ علماء کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ رستہ دکھاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ راستہ دکھاتے ہیں۔ منزل پر بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ منزل پر بھی پہنچا دے، لیکن صلحاء جو ہوتے ہیں، یعنی ولی میں اور عام بندے میں فرق کیا ہوتا ہے کہ رستہ دکھانا کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ کسی کو بھی رستہ دکھا سکتے ہیں، لیکن رستے پر پہنچانا جو ہے وہ عام بندے کا بس کا کام نہیں ہوتا۔ یہ کوئی بہت بڑا پہنچا ہوا کوئی اللہ کی بارگاہ سے جسے زیادہ مقام حاصل ہوا وہ یہ منصب پر ہوتا ہے کہ وہ کسی کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب ہدایت کیسے آتی ہے؟ ہدایت آتی ہے کہ جب اللہ رب العزت جل شانہ پر ایمان رکھا جائے، جب یقین رکھا جائے، جب اس کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، جب جو ہے وہ صبر کیا جائے تکلیفوں پر، جب اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت مل سکتی ہے۔ ورنہ عام طور پر کوئی شخص جو بہکا ہوا ہے، جو گمراہ ہے، یا جو بھٹکا ہوا شخص ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ راہ راست پر آ جائے، تو راہ راست پر آنے کا ایک طریقہ جس کی طرف اشارہ ہمیں قرآن اور احادیث کی مختلف روایات سے ملتا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی اور اہم بات ہے جو میں ابھی کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے ادب۔ کیا ہے جی؟ کوئی بندہ چاہے جیسا مرضی بھٹکا ہوا ہے، جو مرضی ہے، اس کو ادب کی طرف لانے کی کوشش کریں کہ وہ ادب کرنا شروع کر دے۔ جب وہ ادب کرے گا نا تو اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت مل ہی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر، انہوں نے ایک ادب کیا تھا، اور ادب کیا کیا تھا؟ اے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، اے موسیٰ پہلے تو کچھ کرے گا یا ہم کریں؟ صرف اتنا پوچھ لیا، ورنہ کرنے کو وہ کر بھی سکتے تھے، ان کو ہائر اس لیے کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر انہوں نے جو سوال کیا ادب کے پیش نظر کہ جی آپ سنا بڑا مقام ہے اور آپ نبی ہیں اور آپ کو اس طرح سے معجزہ دکھا رہے ہیں، تو آپ پہلے کچھ دکھائیں گے یا ہم کریں؟ مفسرین فرماتے ہیں ان کا یہ ادب کرنا ان کو جو ہے وہ ایمان دینے کے لیے کافی ہو گیا۔ ان کو ایمان کی دولت مل گئی کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ دیکھا کہ بھئی یہ بڑا اژدہا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کو پکڑ رہا ہے، تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ جو بے ایمان تھا، ایک بندہ جو گمراہ تھا، جو بھٹکا ہوا تھا، وہ ادب کی طرف، ادب کی وجہ سے ایمان کی طرف آ گیا۔ تو آج بھی کوئی شخص اگر بھٹکا ہوا ہے تو وہ قرآن کا ادب کرے، جب قرآن کا ادب کرے گا تو یہ قرآن اس کو ہدایت دے دے گا۔ اور یہ جو اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت بھی پاتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن تو باعث ہدایت ہے کتاب، تو پھر گمراہ کیسے کوئی ہو گیا؟ وہ گمراہ ہونے کا سبب بے ادبی ہے۔ جب کوئی اس کو ادب نہیں کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جب اس کی آیات کو وہ ادب کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اور خشوع و خضوع سے نہیں دیکھے گا تو یہ آیات اس کی گمراہی کا سبب بن جائیں گے، اور پھر آہستہ 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 آیات پڑھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود بندے کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا من ربہم، اپنے رب کی طرف سے یہ کیا ہے؟ ہدایت پر ہے۔ دوسری بات اس سے جو ہمیں ثابت ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ رب کی طرف سے جو ہدایت پر ہے تو ہدایت پر آ جانا کسی بندے کا کمال نہیں ہے۔ جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم،
فرمایا یہ لوگ اسلام قبول کر کے آپ پر احسان جتلا رہے ہیں، آپ ان کو فرما دیں مجھ پر احسان نہ کرو، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی دولت دے دی ہے۔ تو فرمایا من ربہم اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہدایت جو ہوتی ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو بندہ یہ کہے نہیں جی دیکھو جی میں راہ راست پر آ گیا، تو بندہ اپنی توفیق سے اور اپنے کسی عمل اور کسب سے ہدایت پر نہیں آتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ایک والد اگر پریشان ہے اپنی اولاد کے بے ہدایت ہونے کی وجہ سے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رب سے رجوع کرے، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت تو نہیں دینی ہے، کوئی ایسا ذریعہ کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ میرے پتر کو ہدایت مل جائے۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا آپ پر اور آپ سے پہلوں پر، جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی گمراہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کیا ہیں؟ فلاح پانے والے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ جمع کی علامات کا کہ 3 علامات ہیں، واو نون، یا نون اور واو الف۔ تو یہاں پر واو نون آ گیا تو مطلب کیا ہو گیا کہ یہ جمع ہے۔ تو مفلح کہا جاتا ہے فلاح پانے والے کو۔ مفلح کسے کہتے ہیں؟ فلاح لفظ ہے، اور اس سے جب ہم اس کو سبجیکٹ بناتے ہیں، اس میں فاعل بناتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے مفلح۔ کیا بنتا ہے؟ اور یہ مختلف الفاظ ہوتے ہیں، جس طرح مرشد، عام طور پہ تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے مرشد، تو مرشد لفظ نہیں ہے، کیا لفظ ہے؟ مرشد۔ مرشد تو کہتے ہیں مرید کو، اور مرشد کہتے ہیں پیر کو، رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا، تو رستہ دکھانے والا، تو مرشد لفظ ہے۔ اسی طرح سے مزمل، مدثر، اور یہ میم سے شروع ہونے والے اس طرح کے مختلف الفاظ ہیں، مختلف اسماء ہیں جو میم سے شروع ہوتے ہیں، اور ان کا جو سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے تو اس کے نیچے زیر آ رہی ہوتی ہے۔ سیکنڈ لاسٹ جو آخری سے پہلے والا جو حرف ہوگا تو اس میں جو ہے وہ حرف وہ زیر آ رہی ہوگی، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا معنی یہ سبجیکٹ کا ہے، یعنی فاعل کا ہے، کام کرنے والا۔ تو مفلح فلاح پانے والا، اور اگر لام کے اوپر زبر لگا دے تو کیا بن جائے گا؟ مفلح۔ کیا بن جائے گا؟ مفلح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو فلاح مل رہی ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے مفعول۔ ایک ہے مرشد، رہنمائی کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے مرشد، جس کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ یعنی ایک زیر اور زبر کو بدلنے سے معنی کہاں سے کہاں چلا گیا، اپوزٹ بن گیا۔ ایک طرف فاعل ہے اور دوسری طرف مفعول ہے۔ تو فرمایا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہاں پر ہم کے حوالے سے بھی یہ بات سمجھ لیں، یہ ہم جو ہے یہ ضمیر ہے۔ یہ ہم کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور 3 ضمیریں آج کے سبق سے آپ یاد کر لیں، ہوا، ہما اور ہم۔ یہ تینوں کو ذرا پڑھیے گا میرے ساتھ، ہوا، ہما اور ہم۔ پھر پڑھیے، ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم۔ پڑھیے ذرا تکرار کے ساتھ۔ جی قاری صاحب، ہوا ہوا نہیں، ہوا ہما، ہما میم کے ساتھ، ہوا ہما ہم۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا فائدہ ہے اس کا۔ جب آپ اس کو یاد کر لیں گے تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا۔ آپ ایک صحابی کا نام لے رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہوا جو ہے یہ شارٹ فارم ہو گئی، اس کی واو ختم ہو گئی ہے، جب وقف کیا تو بن گیا ہو، تو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے 2 کا ذکر نام لیا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عنہما، ہما آ گیا۔ اب آپ نے 2 سے زائد کا نام لیا تو یہ جمع بن گیا۔ آپ نے کہا جی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہم۔ کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہم۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سب اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ چونکہ واحد ہے اس لیے اس نے اپنے لیے واحد کی ضمیر استعمال کی ہے،
اور باقیوں کے لیے جمع کی. تو ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان سب، وہ سب. ہم کا مطلب ان سب یا دوبارہ بتائیے، ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان سب یا وہ سب. اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے ربہم، ان سب کا رب، ربہم کتابہم، ان سب کی کتاب، رسولہم ان سب کا، جماعتہم. اور اگر میں اس کو واحد پہ لاؤں تو ربہ، اس کا رب. چارجنگ پہ لگا دیں، کالج بھی جانا ہے. ربہ، ربہ اس کا رب، اور ربہما، ربہما ان دونوں کا رب، اور ربہم ان سب، ان سب. ہم کا مطلب ان سب. یہ تینوں آپ یاد کر لیں، ان کا ترجمہ یاد کر لیں. آپ مختلف قسم کے الفاظ، اس اسماء جو ہیں مختلف چیزوں کے، آپ وہ لگاتے جائیں اس کے شروع میں، تو آپ کے جملے بنتے جائیں گے. ایک کرسی، اس کی کرسی، تو کیا عربی بنے گی؟ کرسیہ، کرسیہ، اس کی کرسی. اور اگر کہیں ان دونوں کی کرسی، کرسیہ ہما. اور اگر میں کہوں کہ ان سب کی کرسی، کرسیہ ہم. تو یہ یہاں پہ آج ہم اس سبق کو مکمل کرتے ہیں. اس آیت پر متقین کی صفات مکمل ہو گئی، اور یہ متقین کی 5 صفات تھی، اور آیت نمبر 5 تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا اور ان کی صفات کا ذکر کیا. آگے جو ہے وہ 2 آیات میں کافروں کا بیان ہے، اور آگے 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، سب کا قرآن کی محبت میں بیٹھنا، ذوق و شوق رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کے سینوں کو، سب کے دلوں کو علم کے نور سے منور فرما. سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اس قرآن کو سب کے لیے ذریعہ بخشش، ذریعہ نجات بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.